الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی بڑی زبردست اہمیت رکھتی ہے. اس آیت پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب. اللہ تعالی مجھے اس آیت کے ضمن میں کام کی بات کہنے کی توفیق دی. بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ کیا میں آپ کو بتاؤں. یہ آیت جو میں نے منتخب کی اس کی میں مختصر وجہ بتا دوں. سب کو پتہ ہے آج کل کے حالات مسلمانوں پر کتنے خطرناک ہیں. مجھے اس کا افسوس نہیں ہے حالات کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا، پریشانیوں کا. یہ تو آنے ہی والے ہیں. حدیث میں صاف صاف بیان فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت اخیری زندگی میں آزمائش میں مبتلا ہوگی. حالات آئیں گے، حالات کو کوئی نہیں روک سکتا. اس پر مجھے افسوس نہیں ہے. افسوس کس بات پر؟ حالات آنے کا سبب کیا ہے؟ کیوں حالات آئے؟ اس پر مجھے بہت افسوس ہے. یہ ہمارے قبضے میں، حالات ہمارے قبضے میں نہیں. حالات کو بدلنا ہمارے قبضے میں. اچھے حالات لانا ہمارے اختیار میں، برے حالات لانا ہمارے اختیار میں. یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا. تو اس پر مجھے افسوس ہے.
اللہ تعالیٰ نے اسی کا علاج بتایا ہے. ایک دوسری بات، اگرچہ حالات بہت سارے ہیں، میں سارے حالات نہیں بیان کرتا. لے دے کے ایک تو مجلس ہے، ایک مجلس میں کیا بیان کروں اور اس کا کیا علاج بیان کروں. صرف ایک حالت بیان کرتا ہوں بس. کون سی حالت؟ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارا نوجوان طبقہ ارتداد کی طرف جا رہا ہے. یہ حال بڑا خطرناک ہے. ہمارے اوپر ایسی مصیبت آوے کہ ہمارا سارا مال لٹ جاوے، ہماری جان چلی جاوے، ہمارا گھر بار برباد کر دیا جاوے. یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک حال ارتداد والا ہے. ذرا دل پہ لینا بات، ہاں سرسری مت سمجھنا، دل پہ اتارنا. میں تو کہہ کر چلا جاؤں گا، عمل مجھے اور آپ کو کرنا ہے. صرف بات سننے کا لطف نہ لینا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ دل میں اتارنا. ہمارا نوجوان طبقہ، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے مرتد ہو چکی. یہ میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں، خطرناک خبر. سوشل میڈیا نہیں سنائے گی یہ خبر، ٹی وی والے نہیں سنائیں گے، پرنٹ میڈیا نہیں سنائے گی، الیکٹرانک میڈیا نہیں سنائے گی یہ خبر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. عملی ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے ہماری نسل، خاص طور پر ہماری لڑکیاں. سنبھل جاؤ مسلمانوں. علامت کیا؟ ہماری لڑکیاں اور لڑکیوں کو جتنا دنیاوی نالج کی جو شوق اور فکر اور محنت ہے، اتنا دینی جو تعلیم ہے اتنی فکر نہیں ہے. یہ علامت ہے اس بات کی ذہن مرتد ہو چکا ہے. اب دیر نہیں ہے عقیدے کے ارتداد کی. کس وقت کافر ہو جاوے، مشرک بن جاوے، غیروں کے ساتھ چلی جاوے لڑکیاں، کہہ نہیں سکتے. ہمارے سامنے واقعات ہیں. 2 مہینہ پہلے یو پی کا سروے آیا تھا، 5000 مسلمان لڑکیاں غیر کے ساتھ چلی گئی. یہ تو جو سروے میں آیا وہ، اور جو نہیں آیا وہ کتنی ہوگی، اور کوئی فکر نہیں اس کی ہمیں. یہ ہے سب سے بڑی بلا. قسم کھا کے میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. اگر کھانے کا نہ ملے 1 مہینے تک، یہ مصیبت نہیں ہے. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا، مصیبت نہیں ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ہماری اولاد، ہماری نسل مرتد ہو رہی ہے. خیالات بدل گئے، دینی خیالات نہیں رہے ہماری اولاد کے. مادہ پرستی اور دنیاوی خیالات آ گئے. دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے، جیئیں گے کیسے، دنیا میں رہیں گے کیسے؟ یہ خیالات، یہ مرتد خیال ہے. ان پڑھ بھی اللہ تعالی جو ہوتا ہے اس کو کھلاتا ہے. ہمارے جو بڑے میاں ہیں، بڑی عمر والے، کہاں انہوں نے انگریزی پڑھا؟
کہاں انہوں نے کمپیوٹر سیکھا؟ وہ مالدار ہیں، کتنے زمین کے مالک ہیں، اور ہماری اولاد کمپیوٹر سیکھ رہی ہے، انگریزی سیکھ رہی ہے اور ڈگریاں حاصل کر رہی ہے. ان کے پاس بھی اتنا نہیں ہے، اتنی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد جتنے ہمارے جو بالکل ان پڑھ عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے پاس جتنی جائیداد اور پراپرٹی ہے اتنی تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ایک خیال ہو چکا، نہیں پڑھیں گے، انگریزی نہیں سیکھیں گے، کمپیوٹر نہیں سیکھیں گے تو رہیں گے کیسے دنیا میں؟ اور آج یہی خیال اولاد کے ساتھ ان کے والیوں کا ہو گیا. اس لیے ان کے والیوں کو بھی فکر نہیں ہے ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد کے رات دن کیسے گزر رہے ہیں، ہماری اولاد اسکولوں میں کیا کر رہی ہے پتا نہیں ہے آج، یا پتا بھی ہوگا لیکن جاننے کے باوجود تجاہل برتتے ہیں، گویا نہیں جانتے، اس طرح زندگی گزارتے ہیں. اس زندگی کو بولتے ہیں بے غیرتی والی زندگی، اس زندگی کو بولتے ہیں دیوس والی زندگی. جانتے ہیں کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہے باہر، لیکن اس کے باوجود پیشانی پر بل نہیں آتا. یہ علامت اس بات کی ہے بے غیرت ہو چکے ہم، دیوس ہو چکے ہم. اس کی فکر کرو مسلمانوں، کمپیوٹر کی فکر مت کرو، انگریزی کی فکر مت کرو، ڈگریوں کی فکر مت کرو. قسم کھا کے میں کہتا ہوں ہماری اولاد اگر ان پڑھ رہی لیکن ایمان باقی بچا وہ کامیاب ہے. ہماری اولاد ڈاکٹر بنی، پروفیسر بنی، لیکن ان کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو ناکام ہے. سمجھو مسلمانوں، اس کو دل میں اتارو اس بات کو. لیکن نہیں اترے گی، میں گارنٹی کہتا ہوں. کیوں؟ ہمارے دل میں بھی مادہ پرستی آ چکی ہے، دنیا کی محبت، دین کی محبت نکل چکی ہے، اللہ رسول کی محبت نکل چکی ہے، قرآن حدیث کی محبت نکل چکی ہے، نمازوں کی محبت نکل چکی ہے، ذکر کی محبت نکل چکی ہے، تلاوت کی محبت نکل چکی ہے. آج کبھی دیکھا ہماری اولاد کو قرآن پڑھتے ہوئے؟ سورہ یاسین کی تلاوت یا قرآن کی تلاوت، جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت، مغرب میں سورہ واقعہ کی تلاوت. آپ بتاؤ، ہاتھ میں ہر وقت فون ہوگا لیکن قرآن نہیں ہوگا. کہاں جا رہی ہے ہماری اولاد؟ سوچو مسلمانوں. میں آپ کو ایک فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں، فکر کرو. ہم بھی کہاں جا رہے ہیں، ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہاں جا رہی ہے، جہنم کی طرف. صرف مرنے کا انتظار ہے بس. سب بھول جاؤ گے یہ دنیا کی ڈگریاں. دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے. ارے دنیا کماؤ، دنیا کی ڈگری حاصل کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے حکم کے ساتھ. ایسا نہیں کہ اس کو بالا طاق رکھ دو. نمازوں کی پابندی کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ. اگر لڑکی جاتی ہے اسکول تو با پردہ جاوے، نقاب میں جاوے. اگر پردہ نہیں کرنا ہے تو ان کے لیے یہ تعلیم قسم کھا کے میں کہتا ہوں زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو گھر بٹھاؤ، بلا پردہ باہر مت نکالو. کیسا زمانہ ہے آج. لیکن نہیں سمجھ میں آئے. میں ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں نہیں آئے گی بات سمجھ میں آپ لوگوں کو. پھر بھی بچیوں کو بھیجیں گے اسکول غیروں کے ساتھ. یا اللہ، میں تو جب یہ تصور کرتا ہوں نا غیر کا، مشرک کا، کافر کا، کہ اس کے ساتھ ہماری بچی مسلمان، میرا کھانا حرام ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتا ہوں میں. ہماری بچی مسلمان غیر کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہی ہے، بے تکلف بات کر رہی ہے، اس کے پڑوس میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے فون میں چیٹنگ کر رہی ہے. ہماری بچیاں مسلمان، اتنی پاکیزہ دین، اتنا پاکیزہ شریعت والی. یہ ہے مرتد. اس کو میں کہتا ہوں مرتد ہو چکی ہے مسلمانوں. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، فرصت ہی نہیں ہے فون سے. رات پڑھی بس فون، نماز پڑھی معلوم نہیں. نہیں والد پوچھتے ہیں، نہیں ماں باپ، نہیں ان کو فکر. ماں باپ پابند ہو تو اولاد کو پابند بناوے.
ماں باپ کو دین کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ رسول کی فکر ہو، تو پھر اولاد کو اللہ رسول کی فکر پیدا کرے. بہت افسوس، آج کل کے جو حالات دیکھتا ہوں اس پر مجھے افسوس نہیں ہے. حالات اور کوئی یہ تو ہونے ہی والے ہیں، حدیث میں ہے یہ حالات نہیں ہوں گے تو قیامت کیسے آئے گی؟ لیکن حالات لائے کیسے، آئے کیسے؟ ہمارے شامت اعمال کی بنا پر. یہ گناہوں کی ناحوست ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب گناہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن یہ ارتداد کو معاف نہیں فرماوے گا، یہ شرک کو معاف نہیں فرماوے گا، کفر کو معاف نہیں فرماوے گا. ہمارا ذہن جو مرتد بن چکا ہے. انگریز نے کہا تھا جس وقت یہ ہندوستان اس نے چھوڑا تھا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہندوستانیوں، تم نے ہمیں نکالا ہندوستان سے، لیکن ہم ایسا نظام چھوڑ کے جا رہے ہیں ہندوستان میں کہ یہاں کی نسل باشندے کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگی، لیکن ان کی ذہنی فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے انگلستانی ہوگی، انگریز ہوگی، انگریز. ہماری اولاد انگریز ہے آج. انگریز کسے کہتے ہیں؟ ہر وقت دنیا کی فکر، مادہ پرست ہو، دنیاوی تعلیم کی فکر، دینی تعلیم کی نہیں، مسائل کی نہیں، عقائد کی نہیں، نمازوں کی نہیں، تلاوت قرآن کی نہیں، سنتوں کی نہیں. سنتوں کا جنازہ نکل جاوے کوئی حرج کی بات نہیں. دنیاوی تعلیم میں چاہے ہماری شرم و حیا کے پرخچے اڑ جاوے کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن مجھے انگریزی آنی چاہیے. چاہے مجھے ٹیوشن میں جانا پڑے اور ٹیوشن کے اندر غیروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے، چاہے مجھے غلط کام کرنا پڑے، سب برداشت ہے مجھے، لیکن شرم و حیا مجھے برداشت نہیں ہے. یہ ہے مرتد، اور ہم بھی اس کو برداشت کر رہے ہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے، دیندار گھرانہ ہے لیکن لڑکیاں آوارہ ہے، بے پردہ ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے. اس کی فکر ہے مجھے، اللہ کرے آپ کو بھی فکر ہو جائے. تو اس کی فکر ہے تو کیا کرنے کا؟ خیال کرنے کا. کیا کرنے کا خیال؟ وہ آیت میں نے تلاوت کی اسی بنا پر. ایمان بچانا ہے سب سے بڑی نعمت. واللہ اس کا اہتمام اور اس کی اہمیت یہ کتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے ابھی نہیں پتا چلے گا، مرنے کے بعد پتا چلے گا. ایک میں آیت کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں اگر جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. کل قیامت کے دن دنیا کا بڑا سا بڑا آدمی، کون بڑا آدمی ہوگا؟ بادشاہ. بادشاہ سے بڑا کوئی نہیں. دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بادشاہ ہے، اور دینی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے. تو سب سے بڑا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، یہ اللہ مجھ سے پوری دنیا، ایک نہیں دگنی دنیا کی دولت لے لو، میں فدیے میں دینا چاہتا ہوں، میں اپنے بدلے میں دینا چاہتا ہوں، مجھے جہنم سے بچا لو. وہ یہ تمنا کرے گا، روئے گا. یہ میری ایک بات بھی جو آپ کے ذہن میں آ جاوے نا، انشاءاللہ میرا بیان کامیاب ہے. اور ہماری جو گھروں میں سننے والی ماں بہنیں ہیں ان کے دل میں بھی یہ جو بات اتر جاوے تو انشاءاللہ میرا آنا کامیاب ہے. کیا؟ کل قیامت کے دن اتنا بڑا آدمی یوں کہے گا، پوری دنیا، کتنی دولت ہے دنیا میں بتاؤ، کتنا سونا ہوگا، کتنی چاندی، کتنی بلڈنگیں، کتنے پیسے، اور کتنی کھیتی باڑی، اناج، کتنی زمینیں، کتنے پلاٹ، کتنی بلڈنگیں، کتنے مطلب کہ عمارتیں، کتنے کاروبار، کتنی دکانیں، کتنے مال، ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ سب کتنی مطلب کہ قیمت کے ہوں گے کل قیامت کے دن. اس کے بجائے ڈبل وہ دینا پڑے چاہے گا اللہ سے، اور یوں کہے گا کہ مجھے مطلب کہ جہنم سے آزادی دے دو. اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو اتنا مہنگا سودا نہیں کیا تھا، صرف اتنا ہی کہا تھا، کلمہ پڑھ لے تو تجھے جہنم سے رہائی مل جائے گی، لیکن تو نے نہیں پڑھا کلمہ.
اس لیے تیری یہ دولت، یہ تیرا فدیہ، یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا سمجھتے ہو ایمان کو؟ آج ہم نے کھلونا بنا دیا ایمان کو۔ کیسے کھلونا بنایا پتا آپ کو؟ ذرا دنیا کا نقصان ہوتا ہے، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، نمازیں چھوڑنا، قسمیں کھانا جھوٹی، ذرا سا دنیا کا نقصان ہوا اس کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مجھے تو کتنے سابقہ پڑتا ہے مسائل میں، یہ میراث کے مسائل میں جب بات آتی ہے بہنوں کو دینے کی، بھائیوں کو دینے کی، رشتہ داروں کو دینے کی، تو اس وقت تیور دیکھنے کا، دینے والوں کا، جن کے قبضے میں مال ہوتا ہے جلدی سے نکلتا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، آخرت میں ہم بھگت لیں گے، لیکن یہ مال ہم نہیں دے سکتے۔ چند لاکھ روپیوں کے خاطر جہنم کو مول لیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، بے برکتی کو مول لیتے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں ایمان کی اور آخرت کی، اللہ رسول کی کوئی فکر نہیں۔ یا اللہ، کیسا ماحول ہو چکا ہے۔ یہ ہے سب سے خطرناک چیز۔ کس کی فکر ہے مسلمانوں؟ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ایمان کی فکر کر لو، اللہ رسول کی فکر کر لو، دنیا کا نقصان وہ برداشت کر لو، آخرت کا نقصان برداشت مت کرو، اللہ رسول کی ناراضگی برداشت مت کرو۔ یہاں دنیا والے ناراض ہو جائیں فکر مت کرو، دوست احباب ناراض ہو جائے فکر مت کرو، اولاد اور ماں باپ ناراض ہو جائے اس کی فکر مت کرو، پڑوس والے اور اسی طرح جو بھی ہو دنیا کا بڑا وہ ناراض ہو جائے اس کی فکر مت کرو، اللہ رسول کی فکر کرو، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسی آتی ہے۔ اسی بنا پر ان حالات میں مدد نہیں آتی۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کیوں ہیں، حالات کس لیے ہیں۔ حدیث میں ہے یہ بات۔ ایک مختصر حدیث کا مفہوم بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، حدیث قدسی ہے، براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت بیان فرماتے ہیں، یہ ہے حدیث قدسی۔ صحابی جس روایت کو بیان کرے وہ عام حدیث ہے، تو حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے میرے بندو، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے قلوب میرے قبضے میں ہے، چاہے کوئی بھی بادشاہ ہو دنیا کا، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے فلسطین کا ہو، چاہے کہیں کا بادشاہ ہو، چاہے روس کا ہو، افریقہ کا ہو، سب کے قلوب میرے قبضے میں ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ ان کے قلوب کو، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، تم پر مہربان بنا سکتا ہوں میں، یہ نہیں ہوں گے مہربان، میں مہربان بناتا ہوں، میں رحم والا بناتا ہوں آپ کے حال پر۔ اگر میں چاہوں ان کو سخت بنا دوں، ان کے دلوں میں مسلمانوں تمہارا غیظ و غضب پیدا کر دوں، تمہاری نفرت پیدا کر دوں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے نفرت ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا بتاؤ کہ جس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت نہ ہو۔ ہندوستان کا دیکھ لو، ہندوستان کی جتنے بھی مطلب کہ بڑے ہیں نیتا، ان کے دلوں میں آج مسلمانوں کی محبت نہیں ہے، غیظ و غضب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، یہ میرا ایمان ہے۔ ان کے دل میں نہیں ہے، خود اللہ نے پیدا کیا ہے، حدیث میں ہے یہ بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کے قلوب میرے قبضے میں ہے، میں جب چاہوں پھیر دوں۔ ان کے قلوب میں جو نفرت ہے، نفرت کو محبت سے بدل دوں۔ ان کے قلوب میں جو غیظ و غضب ہے، ان کے قلوب کو میں مہربانی سے بدل دوں، شفقت سے بدل دوں، میرے قبضے میں ہے۔ ان کو برا بنا مت کہو، اللہ فرماتے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، میرے قبضے میں، میں نے تمہارے خلاف ان کو ابھارا ہے، اور یہ کب میں کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، ایسا میں کب کرتا ہوں، تمہارے بادشاہوں کو تمہارے خلاف میں کب بھڑکاتا ہوں، غیظ و غضب میں کب میں مبتلا کرتا ہوں۔ اے لوگوں، جب تم مجھے ناراض کرتے ہو تو یہ نتیجہ ہے اس کا۔ اس سے پتا چلا آج پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے ہیں، بادشاہ ہیں، وہ تمام مسلمانوں سے جو ناراض ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کو برا بلا مت کہو، ان کو بد دعائیں مت دو، ان کو ملامت مت کرو، یہ ہے حدیث میں، بلکہ کیا کرو، مجھے راضی کرنے کی فکر کرو۔ اور مجھے راضی کیسے کرو گے؟ حدیث میں ہے اللہ کا ذکر کرو، معافی مانگو، رجوع کرو، تائب ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اللہ معاف فرما، ہم ایسی زندگی سے توبہ کرتے ہیں جس زندگی سے تو ناراض ہوتا ہو، سنتوں کا جنازہ نکلتا ہو، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، یہ کام کرو۔ اللہ یوں فرماتے ہیں ان کے دلوں کو میں آپ کے لیے نرم بنا دوں گا۔ اس حدیث سے پتا چلا یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ ہمارے سامنے اعمال کے نام بڑے خطرناک ہیں۔ ہاں تو اس کے لیے کیا کرنے کا وہ میں آپ کو مختصر بات سمجھاؤں، اللہ کرے بات پوری ہو۔ اگر ہمیں حالات سے بچنا ہے، ارتداد سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، ہماری اولاد کو بچانا ہے، بس ایک ہی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کو اطمینان سے سمجھاؤں گا، اللہ کرے اچھی طرح میں سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے، اللہ کرے، اور اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے ایک جو ہمارا خطرہ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ یہ حالات یہ خطرہ نہیں ہے، حالات کیوں ہیں اس کی وجہ، اور ان حالات کی وجہ میں سب سے بڑی جو وجہ ہے ارتداد، شرک، کفر، مادہ پرستی، دنیا کی محبت، آخرت کو پسے پش ڈالنا، اللہ اور رسول کے حکم کو ٹھکرا دینا، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ میں نے اصل میں آپ کو بیان کیا۔ تو اگر یہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھنا جس کے ساتھ اللہ ہو جاوے پوری دنیا مل کر اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے عقیدے میں تذبذب آ چکا ہے، ایسی باتوں پر ان کا ایمان نہیں رہا۔ صاحب کہتے ہیں ارے دنیا میں رہنا ہے، دنیا جیسا بننا پڑے گا، جیسا دیش ویسا بھیش اختیار کرنا پڑے گا، جدھر کی ہوا چلو ادھر کو، ہوا ہو جدھر کو۔ تو آج کل ہوا چل رہی ہے انگریزیت کی، فیشن کی، اوریانیت کی، یہود و نصارہ کے طریقے کی۔ تو آج ہمارے نوجوان یوں ہی کہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں کہ یہ تو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا یہی سب سے بڑی ناکامی کی علامت ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے مسلمانوں، یہ شکایت میں کس کو کروں؟ ایسا بس دل چاہتا ہے ہر مسجد میں جا کر، ہر گاؤں میں جا کر، محلے محلے گلی گلی میں ان کو یہ بات بتاؤں کہ ہم کس غلطی کے اندر مبتلا ہیں، اور بہت بڑی غلطی ہے جس غلطی کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ میں غلطی میں مبتلا ہوں۔ ہمارے بڑے کو بھی احساس نہیں ہے، ہمارے بڑے خود ہماری نوجوان لڑکیوں کو خود اسکول چھوڑنے جاتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ، کوئی مدرسے چھوڑنے آیا، کوئی مدرسے کی فکر کرتا ہے، کوئی مدرسے کی ٹیوشن کی فکر کرتا ہے؟ مدرسے میں جو لیسن دیا وہ گھر میں بٹھاتے ہیں والی؟ نہیں، پوچھیں گے اسکول کا، پوچھیں گے ٹیوشن کا، اور اس کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار، موبائل ریچارج کرنے کے لیے تیار آن لائن، لیکن ہماری بچیوں اور بچے موبائل کس طرح استعمال کر دیے یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ تو زمانہ ہے، وہ تو کرے گی، کیا کریں گے، زمانہ ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ انا للہ، حد ہو گئی بے حیائی کی، حد ہو گئی بے غیرتی کی، حد ہو گئی دیوس بنے کی۔ پھر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی معیت کیسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟
دلوں کو میں سکون کیسے ملے گا؟ پریشانیاں ہوگی، بلائیں ہوگی، مصیبتیں ہوگی، حالات ہوں گے، وبائیں ہوگی، تکلیفیں ہوگی، بیماریاں آئے گی، اور عجیب عجیب آپس میں دشمنیاں ہوگی، کینہ ہوگا، بغض ہوگا. یہ ساری چیزیں اس گناہ کی نحوست ہیں، لیکن نہیں سمجھ پڑتی. بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے مسلمان، یہ شکایت میں کرتا ہوں، یہ دل کی بھڑاس میں نکال رہا ہوں، یہ قرآن ہے دل کی. یہ دیکھ دیکھ کر دل حقیقت میں جل چکا ہے، بھون چکا ہے. حالات دیکھ کر مسلمانوں کے، اور خاص کر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے حالات دیکھ کر دل سوختہ ہو چکا ہے. یہی نکلتا ہے دل میں سے جب مسلمانوں سے جب آپس میں بحث کرنے کی بات آتی ہے، بات کرنے کی بات آتی ہے، تو دل میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا دل میرا جلا ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو دیکھ کر، ان کی بے حیائی کو دیکھ کر، اور ان کے والیوں کی بے غیرتی کو دیکھ کر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کوئی فکر نہیں اس کی، آخرت کی کوئی فکر نہیں. اس آیت میں اس کو بیان فرمایا ہے. اگر اللہ کی مدد چاہیے، اس میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جو آج کل ہماری زندگی ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، لیکن اللہ نے جو بات بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، اس پر میرا پختہ یقین ہے، اس لیے میں گارنٹی دیتا ہوں. گارنٹی میں اپنی طرف سے نہیں دے سکتا، میرا معاملہ نہیں، اللہ رسول کا معاملہ ہے. اور اللہ رسول نے فرمایا ہے ایسی حالت میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. قرآن میں وعدہ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی اختیار کرے. تقوی کا مطلب کیا؟ اللہ کا خوف. زندگی میں اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کا خوف ہوگا گناہوں سے بچے گا، حرام نہیں کمائے گا، بے حیائی نہیں کرے گا، سنتوں کے خلاف نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، بد نظری نہیں کرے گا، برا نہیں سوچے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، پڑوس کو کسی کو نہیں ستائے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، اپنے سے ہر ایک کو راحت پہنچائے گا، سکون پہنچائے گا، بلکہ مدد کرے گا اس کی تکلیف کے اندر. جب دل میں تقویٰ ہوگا، جب ایسی حالت ہوگی تو اللہ کی معیت ہوگی، اللہ ساتھ دے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا کلام مجید میں، فإن اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا کبھی. اللہ نے خود فرما دیا میں وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا. ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے. اس میں برکت نہیں ہوتی وعدہ خلافی، اور جو وعدہ خلاف ہوتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. لا ایمان لمن لا وفا لہ، کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر وفاداری نہ ہو، وعدہ پورا نہ کرتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، ایمان ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے ساتھ اپنی مدد کو بیان فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند ہو اگر تم مومن ہو. تو سب سے بڑی جو فکر کی بات ہے اس زمانے میں، سن لو پھر سے، یہ سب بیان ابھی جتنا میں نے کیا اس کا خلاصہ میں کہتا ہوں. سب سے بڑی جو فکر ہمیں کرنی چاہیے وہ ایمان کی کرو. اپنے ایمان کی بھی کرو، اولاد کی بھی کرو، دعائیں کرو اللہ سے. اور ایمان کی فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا. جب ہی ایمان کی حفاظت ہوگی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، تو ایمان کی حفاظت ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس زمانے میں. میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے میں قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اس زمانے میں نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا فرض عین ہے، جس طرح نماز پڑھنا ہے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کے پاس آپ اٹھو گے، بیٹھو گے، اپنی اولاد کو لے جاؤ گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے وقتاً فوقتاً، ان کا ایمان بچے گا، ایمان بچے گا. یہ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ طریقہ بتلایا اللہ تعالیٰ نے.
اللہ جب کوئی حکم بیان کرتا ہے اور وہ حکم مشکل ہو اپنے بندوں کے لیے، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس حکم کو آسان کرنے کے لیے اس حکم کے بعد طریقہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ مشکل حکم آپ کے لیے آسان کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں اس حکم کا طریقہ بتایا کہ تقویٰ کیسے اختیار ہوگا، اللہ کی محبت کیسے آئے گی، اور تقویٰ جب آئے گا اپنی زندگی میں تو ایمان کی حفاظت ہوگی، اللہ خوش ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. تو اس کا طریقہ بتلایا اللہ نے، سچوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، تب جا کے اللہ کی معیت آئے گی، تمہاری اولاد کی ایمان کی حفاظت ہوگی. اس سے پتا چلا اگر سچوں کے ساتھ نہیں رہے، غیروں کے ساتھ رہے. یہی مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا، ہمارے بچے غیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یا اللہ، ہماری تعلیم آج کل کی کالج کی، یونیورسٹیوں کی، ہائی اسکول کی، پرائمری اسکول کی، غیروں کے ساتھ رہنے کا، ان کے طریقے ہمارے بچوں میں آ رہے ہیں. مسلمانوں، فکر کرو اپنے بچوں کی، خاص کر کے مکتب کی تعلیم کی فکر کرو. واللہ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، بیمار ہوں، پھر بھی میں زور سے بولتا ہوں، بات اتنی اہم ہے. فکر کرو مکتب کی تعلیم کی. اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے تو عقیدے کی فکر کرو، قرآن کی مسائل کی فکر کرو، نماز کی فکر کرو. یہ مکتب کی تعلیم میں پختہ ہے یا نہیں؟ اسکول کی فکر چھوڑو. کیوں؟ حالات ایسے ہیں، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر تمہارے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو جاوے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں ابھی جمعہ کے بعد سے اپنی بچی کو ہائی اسکول بھیجنا چھوڑ دے. اگر جو آپ کے دل میں میری بات اتر جاوے تو کتنی خطرناک چیز ہے آج ہماری بچیوں کی حالت. میں نہ نہیں کہتا 2 ڈگریاں حاصل کراؤ، تعلیم حاصل، لیکن اس حالت میں نہیں جس میں اللہ کے رسول کے حکم کو بڑا طاق رکھنا پڑے، اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکالنا پڑے، بے نقاب جانا پڑے، غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے، مشرکین کے ساتھ ان کے رسم و رواج، ان کی عادتیں ہمارے بچوں کی زندگی میں آوے. اس حالت میں کسی حالت میں کوئی مفتی، کوئی عالم اجازت نہیں دے گا دنیاوی تعلیم کی. حرام ہے، سن لو، حرام ہے، حرام ہے ایسی دنیاوی تعلیم. پھر کہاں سے مدد اور کہاں سے اللہ کی برکت آئے گی؟ یہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، آنکھوں کا کانٹا بنے گی، رسوائی کا سبب بنے گی، بدنامی کا سبب بنے گی، دنیا میں بربادی کا سبب بنے گی، اور آخرت میں تو ہے ہی بربادی. پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اب میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ بات تو میں نے ابھی تو تمہیدی بات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اب میں شروع کر رہا ہوں. سچوں کے ساتھ رہو. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال آ رہے کہ آج کہاں اللہ والے، ہمیں اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا پہلے زمانے میں تھے. کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، یاد رکھنا. یہ شیطان کامیاب ہو رہا ہے. اگر واقعیتاً اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں جو بیٹھنا چاہیں نا، ہمارے بزرگان کیا فرماتے معلوم؟ اگر تم مسجد کے مؤذن کے ساتھ بھی بیٹھو گے نا، قسم کھا کے اس کا بھی اثر آئے گا آپ کو، کہ وہ کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے بھی زندگی میں اثر آئے گا. یہ فرمایا ہے بزرگوں نے. اگر کوئی نہیں ملتا آپ کو بزرگ، ارے مؤذن کے ساتھ بیٹھو، امام کے ساتھ بیٹھو، اپنے جو علماء ہیں اپنے گاؤں میں ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اثر آئے گا. اور نہ آوے، گارنٹی ہے، حدیث میں ہے یہ بات، قرآن میں ہے یہ بات. سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے، اچھا آئے گی. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. آج ہماری صحبت موبائل کے ساتھ ہے، اور موبائل یعنی کیا؟ پوری دنیا مٹھی میں ہے، اور پوری دنیا کے غلط جو مناظر ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، کیسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، کیسی گیم کھیلی جاتی ہے، اور کتنی بدحیائی، بے حیائی، کتنی لڑکیاں، کتنی نامحرم موبائل میں آتی ہے. انہی کے ساتھ ہر وقت صحبت آئے گی تو دل میں نور کہاں سے پیدا ہوگا؟ تلاوت کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟
نماز کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ تکبیر اولیٰ کی اہمیت کیسے آئے گی؟ سنتوں کی اہمیت کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی. ہماری صحبت موبائل کے ساتھ ہے. گھنٹے لگ جاتے ہیں موبائل میں، لیکن 5 منٹ کسی اچھے آدمی کے بعد بیٹھنے میں بے چینی ہوتی. 5 منٹ تعلیم میں نہیں بیٹھا جاتا. تعلیم میں موبائل میں 5 گھنٹے بیٹھیں گے. کوئی نوجوان مجھے بتاؤ کہ تعلیم میں بیٹھتا ہو. بیچارے وہی پرانے خیالات والے، وہی پرانے عمر والے تعلیم میں بیٹھتے. کوئی نوجوان بتاؤ مجھے. اور ان کو پارٹی کے لیے کہو 24 گھنٹہ پارٹی کے لیے نکالیں گے، اور گیم کے لیے کہو پوری رات گیم میں نکال دیں گے دوستوں کے ساتھ. یا اللہ، یہ ہے رونے کی بات. مسلمانوں، میں رو رہا ہوں، میرا دل رو رہا ہے. آنکھوں سے پتہ نہیں چلتا میں رو رہا ہوں. میری بات سے آپ کو انداز ہوتا ہوگا میرا دل رو رہا ہے. یہ قرآن ہے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اپنی اولاد کے بارے میں. سمجھو مسلمانوں، ایمان کی فکر کرو. میں صرف ایمان کی فکر کرنا چاہتا ہوں. دنیا کی فکریں چھوڑ دو. اللہ نے جس طرح تمہیں کھلایا ان کو بھی دے گا. اللہ نے جس طرح ان کو مکان میں، آپ کو مکان میں رکھا تو ان کو بھی مکان دے گا. آپ کو کاروبار کروایا، اللہ ان کو بھی کاروبار دے گا. اللہ پر بھروسہ کرو. ہمارا ذہن بھی مرتد ہو چکا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، دنیا پر بھروسہ. اسی کو بولتے ہیں مرتد. مرتد کا معنی کیا؟ اللہ پر اب بھروسہ نہیں، دنیا پر بھروسہ. اس کو بولتے ہیں ایمان سے کفر کی طرف جانا. یہ ہے کفر. اسی کو ارتداد بولتے ہیں عربی میں. بڑوں کا بھی ذہن مرتد ہو چکا ہے. اس کو اگر بچانا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ 100 سال پہلے بیان فرماتے ہیں. 100 سال پہلے یہ زمانہ تو تھا بھی نہیں. اتنا ماڈرن زمانہ نہیں تھا، اتنا فیشنیبل نہیں تھا. فون تو موبائل کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اس زمانے میں فرمایا حضرت نے کہ میں آج کل کے حالات میں دیکھتا ہوں، ان حالات کے اعتبار سے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت فرض عین ہے. تو ابھی یاد رکھنا اس کی وجہ کیا معلوم؟ ایک وجہ یاد رکھنا پوری زندگی، اللہ والوں کی صحبت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. یہ گارنٹی ہے. وقت ہوتا تو میں آپ کو واقعات سناتا. ایسے ایسے واقعات بنے، ایمان محفوظ ہو گیا اللہ والوں کی صحبت سے. تو اللہ فرماتے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. تو میں نے اشکال کیا ابھی بیان میں کہ آج کل کہاں اللہ والے ملتے ہیں. ہمیں کسی پر بھروسہ ہی نہیں. تو کوئی حرج کی بات نہیں، بھروسہ مت کرو، لیکن ایک عمل کر لو تو صحبت کا بدل ہو گیا. جو اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ ہے وہی فائدہ آپ کو اس عمل میں ملے گا. اتنا اہم عمل ہے کہ اس اہمیت کو میں بیان نہیں کر سکتا. کتنا اہم ہے معلوم؟ یہ عمل ایسا ہے، واللہ میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو گے اللہ کی رحمت اترتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. ایسا لگے گا میرے دل پر کسی نے برف رکھ دیا، رحمت کا ہاتھ رکھ دیا، مجھے سکون مل گیا، میری پریشانیاں دور ہو گئی، میری مشکلات آسان ہو گئی، میرے دنیا کے مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں. مسائل آخرت کے تو ضرور میرے حل ہوں گے. اللہ سے تعلق مجھے پتا چل رہا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی توجہ، اللہ کا فضل شامل حال ہو رہا ہے. اور اسی طرح میری دنیا بھی سنور رہی ہے، میرا دین بھی سنور رہا ہے، اور میری ترقی ہو رہی ہے اللہ کی نسبت میں، اللہ کے تعلق میں، اللہ کی معرفت میں. خوب دل لگ رہا ہے عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، نماز کے اندر، سنتوں کے اندر. خود بخود ایسا چلے گا، دل میں پتہ چلے گا. اور اسی طرح خود بخود دل میں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سب مادہ پرستی واقعتاً یہ تو ہلاک کرنے والی ہے، یہ تو برباد کرنے والی ہے، یہ تو اللہ سے دور کرنے والی ہے، یہ تو مشکلات کا شکار کرنے والی ہے، یہ تو پریشانیوں کا سبب ہے. خود بخود ایسا محسوس ہوگا. یہ ساری باتیں اللہ والوں کی صحبت میں میسر ہوتی ہے. لیکن ہمارے بزرگان فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت نہ ملے تو ایک عمل کر لو، اس پر انشاءاللہ پابندی کرو گے، یہ سارے فوائد آپ کو میسر ہوں گے اللہ والوں کی صحبت کے بغیر انشاءاللہ العزیز. لیکن پابندی شرط ہے. اور وہ عمل بھی کیسا ہے معلوم؟ اس میں اپنا مال بھی خرچ نہیں ہوتا، اپنی جان بھی خرچ نہیں، اپنا وقت بھی خرچ نہیں، کوئی محنت بھی نہیں. روزانہ کا جو
ہمارا شیڈیول ہے، اس کے اندر بس اس عمل کو جوائنٹ کر دینا ہے بس، اور کچھ الگ سے وقت کو ہمیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الگ سے پیسہ بھی خرچ نہیں ہے، اتنا آسان عمل ہے۔ اور عمل کیسا ہے معلوم؟ جو بیان فرما رہے ہیں بہت بڑے بزرگان اس زمانے کے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بزرگی عطا فرمائی ہے، جو مقبولیت عطا فرمائی ہے، پوری دنیا کے اعتبار سے، پورے دنیا میں نامور عالم ہونے کے اعتبار سے، انٹرنیشنل ہسٹری کے اعتبار سے، حقیقت میں کہ اللہ کی طرف سے مدد، اور وہ خود یوں فرماتے ہیں یہ جو ہمیں عزتیں ملی، یہ جو مقبولیت ملی، یہ سب کو سب جو کچھ بھی ہے ہمارا اللہ سے تعلق ہو، لوگ ہم سے تو محبت کرتے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں اسی عمل کی برکت سے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ وہ عمل کیسا ہوگا۔ وہ کون دو بزرگ؟ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، ان کو عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر سلامت رکھے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ دو بھائی اتنی زبردست ہستیاں، ابھی پوری امت کو دعا کرنی چاہیے ان کی حفاظت کی۔ آج پوری امریکہ کی نظر ہے ان پر، یاد رکھنا کوئی تو وجہ ہوگی، وقت نہیں ہے ورنہ میں وجہ بیان کرتا۔ اتنی زبردست ہستیاں ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں جو کچھ ہماری یہ کامیابی ہے، جو کچھ مقبولیت ہے، یہ سب اس عمل کی برکت ہے۔ اور وہ عمل کس نے بتایا تھا؟ ان کے شیخ نے۔ کون شیخ؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، لیکن کیا کرے وقت ہو گیا۔ اب میں بات شروع کر رہا ہوں، یہ پون گھنٹے کی جو بات تھی نا، یہ تو تمہید تھی، مقدمہ تھا، اصل بات اب شروع کر رہا ہوں میں۔ کیا فرمایا؟ ہمارے جو بزرگ ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے شیخ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 14 سال تک مسلسل حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا، کئی سال تک، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب ان کی خدمت میں 14 سال تک رہے۔ وہ یوں فرماتے میری 14 سال کی خدمت اور آپ کی مجلس میں رہنے کا خلاصہ یہ 4 باتیں ہیں۔ اور حضرت تھانوی یوں فرماتے تھے کہ میری مطلب کہ پوری زندگی کا خلاصہ یہ باتیں جو مجھے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور حاجی صاحب یوں فرماتے کہ یہ سب باتیں قرآن حدیث کا خلاصہ ہے، اور اسی طرح اللہ رسول کی باتوں کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ، پوری شریعت کا خلاصہ، یہ سب خلاصہ 4 باتوں کے اندر، یہ 4 باتوں کا جو اگر اپنی زندگی میں معمول ہو جاوے، وہ سارے فوائد جو میں نے ابھی بیان کیے اللہ والوں کی صحبت کا بدل ہو جائے گی۔ وہ کون سی وہ 4 باتیں؟ سب سے پہلی بات بہت آسان ہے، خیال کرو، دھیان کرو، توجہ کرو، بس توجہ کرنا ہے، مال خرچ نہیں کرنا ہے، وقت نہیں لگانا ہے، محنت نہیں کرنی ہے، جان نہیں لگانی ہے، بس اتنا کام کرو جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، جب بھی اللہ کی طرف سے ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام ہو، بس خوشی ہو، اس پر الحمدللہ کہو۔ یہ عمل پہلا، کتنا آسان ہے۔ اس میں پیسہ خرچ ہوا، جان خرچ ہوئی، مال خرچ ہوا، چلو بتاؤ اللہ کو شکر اتنا پسند ہے مسلمانوں، کوئی حرج نہیں 5-10 منٹ اوپر ہو جاوے تو پہلے آپ کہہ دو مجھے، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ یہ لفظ اتنا پسند ہے اللہ کو، اس سے اندازہ لگاؤ کہ کلام مجید ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور ساری قرآن، ساری جو کتاب اللہ ہے، کلام اللہ قرآن، اس کی سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پورا قرآن کا خلاصہ، سورہ فاتحہ 4 کتابوں کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ ساری کتابوں کا خلاصہ رکھا، اس کا سب سے پہلا جو کلمہ ہے الحمدللہ۔ کبھی سوچا آپ نے؟ الحمدللہ ہے سب سے پہلا کلمہ۔ اللہ کو یہ کلمہ کتنا پسند ہوگا کہ اپنے کلام مجید کی ابتدا الحمدللہ سے رکھی، اور کائنات کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، اور کائنات کی انتہا بھی الحمدللہ سے ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے، چھینک آئی، اللہ نے فرمایا الحمدللہ کہو،
سب سے پہلے کائنات کی ابتدا الحمدللہ، اور کائنات کی انتہا وآخر دعواہم ان الحمدللہ قرآن میں ہے۔ ہماری آخری جو دعوت ہوگی وہ الحمدللہ، اور مسلمان جنت میں جانے کے بعد حدیث میں یوں آتا ہے ہر وقت ان کی زبان پہ الحمد ہوگا، الحمدللہ ہوگا۔ تو یہ جملہ، یہ الحمدللہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ چلو بتاؤ دن میں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، جو بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بس شکر سے کیا ہوگا معلوم؟ اب کیا کرو، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا کہ شکر سے کیا فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تقوی اختیار ہوگا۔ کتنی نعمتیں اللہ کی، ہر وقت سوچو، گھر گئے کھانا وقت پہ تھا، گرم تھا، الحمدللہ، بچے کھیل رہے تھے، بیوی خوش تھی، ہم نے گھر کو محفوظ دیکھا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ایسی خبر نہیں سنی کہ جس سے طبیعت پر اثر ہو، جو مرضی کے خلاف ہو۔ باہر نکلے رستہ ہموار تھا، کوئی پریشانی نہیں، مسجد چلے آئے، ہم بیٹھے ہیں، ہم چل بھی سکتے ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، حرکت بھی کر سکتے۔ کتنی نعمت ہے، اس طرح سوچو۔ اللہ نے پانی دیا، کتنی بڑی نعمت، پیشاب وقت پہ کیا، کتنی بڑی نعمت، قضاء حاجت کی، کتنی بڑی نعمت، وقت پہ نیند آ گئی، کتنی بڑی نعمت، ہمیں بستر ملا، کتنی بڑی نعمت، مکان مل گیا، اللہ اکبر، ہمیں ٹھنڈک مل گئی، گرمی کا سامان مل گیا۔ ارے کتنی میں نعمتیں گناؤں آپ کو؟ دین کے اندر لاکھوں نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جب بھی کوئی نعمت کا تصور آوے الحمدللہ کہو، تو اللہ کو یاد کرو گے، اس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا۔ قرآن میں ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر کرو گے؟ تو شکر سے عذاب نہیں آئے گا، یہ حالات جو ہے نا شکر سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے یہ بات۔ شیطان کی کمر ٹوٹ جاوے گی، شیطان نے خود کہا تھا اللہ کے سامنے میں ان کو پھسلاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور یہ اللہ تو اپنے بندوں کو اکثر ناشکرے پائے گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ شاکرین کہا، ایمان والا نہیں کہا، شاکرین کہا۔ اس سے یوں پتا چلا یہ شکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ مسلمان سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو تو ناشکری نہیں ہوگی۔ کبھی تھوڑی مصیبت آ گئی برداشت کر لو گے، صبر کر لو گے، شکر کا فائدہ، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تقوی آئے گا، تکبر سے بچو گے، جو نعمتیں آئے گی اللہ کی طرف سے سمجھو گے، تکبر نہیں آئے گا۔ کتنا فائدہ، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن میں عمل پورا کر لوں اس لیے میں جلدی جلدی اب بیان کر دیتا ہوں۔ یہ پہلا عمل، بغور سننا، ہمارے زمانے تین ہیں، ابھی فی الحال چل رہا ہے پریزنٹیو، جو گزر گیا پاسٹ ٹینس، آئے گا فیوچر، ہے کہ نہیں؟ تین زمانے، فی الحال، ورتمان، جو گزر گیا ماضی، گزر گیا، جو آنے والا ہے بھوشیہ، ہے کہ نہیں؟ یہ تین زمانے، تین زمانے محفوظ کر لو۔ یعنی کیسے محفوظ کر لو؟ اللہ کی یاد میں فی الحال، یا تو ہم نعمت میں ہوں گے، دیکھو ابھی نعمت میں بول رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے گلے کو بند نہیں کیا، میں تکلیف میں ہوں پھر بھی اللہ بولنے کی، تو اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فی الحال نعمت مجھے بولنے کی ہے اور دین کی بات کرنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے، اور آپ کو دین کی بات سننے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس پر الحمدللہ کہو، الحمدللہ۔ تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو فی الحال یا تو اللہ کی نعمت ہوگی یا تو کوئی مصیبت ہوگی، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ آدمی چل رہا ہے، ٹھوکر لگی، تو جس وقت ٹھوکر لگے یہ مصیبت ہے، تو ہم مصیبت کے وقت کیا کریں؟ دوسرا حکم، صبر کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ حدیث میں صرف موت کے وقت انا للہ نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مرضی کے خلاف، طبیعت کے خلاف کام پیش آوے، انا للہ پڑھو۔ یہ دوسرا حکم، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا تصور ہمیشہ باقی رہے گا۔ نعمت آئی الحمدللہ اللہ، کوئی مصیبت آئی انا للہ، تو اللہ ہی کی طرف نسبت، تو ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کی توجہ، اللہ کی معیت۔ جب اللہ کی معیت ہوگی یاد رکھنا گناہ نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ میں مختصر کہہ رہا ہوں، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، سنو مختصر، اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تو فی الحال، ورتمان، پریزنٹیو جو زمانہ ہے، یا تو مصیبت ہوگی یا تو نعمت ہوگی۔ اگر نعمت ہے الحمدللہ کہو، مصیبت ہے انا للہ کہو۔ اور ماضی کا زمانہ، ہمیں گناہ یاد آ رہے ہیں، یا اللہ میں نے یہ کیا وہ کیا، سب کچھ ہو گیا، ارے فکر مت کرو، استغفر اللہ کہہ دو، اللہ سب معاف کرے۔ حدیث میں آتا ہے زمین آسمان کا بیچ کا خلا اگر گناہوں سے بھر جاوے اور سچائی کے ساتھ، سچی پکی توبہ کے ساتھ کوئی استغفر اللہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ 5 سیکنڈ کے اندر سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اس کا جو جہنم میں نام لکھا ہوا تھا 5 سیکنڈ میں اس کو اللہ جنتی بنا دے گا. یہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ استغفار. شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. حدیث میں ہے شیطان 1000 سال تک انسان کو برگلاتا ہے, بہکاتا ہے, پھسلاتا ہے, گناہوں میں مبتلا کرتا ہے, گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. 1000 سال کے بعد اس کو احساس ہوا یہ میرے گناہ ہوا, مجھ سے گمراہی ہوئی, اللہ کی نافرمانی, یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. 1000 سال کی محنت کو پانی پھیر دیا صرف استغفر اللہ نے. کتنی بڑی نعمت ہے, آج ہم بھولے ہوئے ہیں. یہ ہے نعمت. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق پیدا ہوگا, اللہ کی توجہ. ارے دن میں 100 مرتبہ گناہ ہو, حدیث میں ہے 100 مرتبہ گناہ ہو, 100 مرتبہ استغفر اللہ کہو. ابھی ہم نکلے باہر, کسی لڑکی پر نظر پڑ گئی, یہ بد نظری ہے. اگر بری نظر سے آپ نے دیکھا, ارے فوراً احساس کرو یہ اللہ کی نافرمانی, استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف فرما. فوراً آگے گئے, ایک دم سے پھر نظر پڑ گئی, ارے پھر استغفر اللہ بولا, اللہ معاف فرما دے گا. 100 مرتبہ نظر پڑی دن میں, 100 مرتبہ استغفر اللہ, معاف فرما دے گا. 100 مرتبہ دن میں جھوٹ بولے, استغفر اللہ کو, ارے میں جھوٹ بولا. آپ ہی بتاؤ, اس طرح اگر بار بار استغفر اللہ کہو گے تو کیا پھر گناہ ہوگا؟ یہ کیا میں بار بار استغفر اللہ کرتا ہوں, مجھے گناہ ہی نہیں کرنا ہے. تو اللہ کی برکت, اللہ کی معیت, اللہ کی رحمت, اللہ کی توجہ شامل حال ہوگی. اور جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو وہ کبھی مطلب کہ مصیبت میں نہیں ہوگا, اللہ کی طرف سے آزمائش میں نہیں ہوگا. تو یہ تیسرا عمل یاد رکھنا, پہلا عمل شکر, دوسرا عمل صبر, تیسرا عمل استغفار, چوتھا عمل بھوشیہ کا, مستقبل کا, فیوچر کا. کون سا؟ ہر وقت آدمی کو ستا رہا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. یہ حکومت تو دیکھو کیا کر رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں, ہماری اولاد کا کیا ہوگا, ہماری اولاد کا ایمان کا کیا ہوگا, ہماری اولاد کی دنیا کا کیا ہوگا, ہماری اولاد کا روزی روٹی کا کیا ہوگا, ہماری اولاد کا کاروبار کا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوگا, کوئی ستائے گا, کوئی گھربان, کیا کیا یہ پلان بنا رہے ہیں, کیسے کیسی سازشیں کر رہے ہیں, کیسے کیسے پروپیگنڈا بنا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یا اللہ کیا ہوگا. یا مثال کے طور پر میں باہر نکل رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کہیں پریشانی ہو جائے, کوئی میرا دشمن ہو جائے, کہ کوئی مجھ سے دشمنی رکھے, کوئی کینہ بک زیادہ بدل. کتنی پریشانیاں, کتنے خطرات, کتنے اندیشے میں بیان نہیں کر سکتا. اگر میں وہ خطرے بیان کر, یہ کھانا کھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ کھانا مجھے نقصان دے, ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دوست مجھے دھوکہ دے, ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں یہ مجھے خیانت کرے, ہو سکتا ہے میرے پیسے گم ہو جاوے, میرے پیسے کوئی لے جاوے, اٹھا لے, چوری کر لے, ڈاکہ زنی ہو جاوے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے زلزلہ آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے. یہ ہے خطرات آئندہ کے, ہر وقت پریشان, ہر وقت ستا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی خطرہ ہو اعوذ باللہ پڑھ لو, ہو گیا, خطرے سے حفاظت ہو گئی. کتنا آسان عمل ہے. اس میں مال خرچ ہوا, جان خرچ ہوئی, وقت خرچ ہوا. جب بھی کوئی ایسا خیال آوے, اندیشہ آوے, یوں کہو استعیذ باللہ, اعوذ باللہ, یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, تو میری حفاظت فرما. یہ خیال آیا, یہ خطرہ آیا, کہیں یہ نقصان نہ ہو. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے پینے سے زیادہ اہم اللہ کی پناہ میں آنا ہے. سمجھو اس ملفوظ کو میں سمجھاؤں 1 گھنٹہ لگے, لیکن کیا کرے, کافی وقت ہو چکا. بس اب میں نے مختصر کہہ دیا. یہ 4 عمل کر لو تو تینوں زمانے محفوظ ہو جائیں گے. فی الحال زمانہ شکر اور صبر سے محفوظ ہو گیا, ماضی کا زمانہ استغفار سے محفوظ ہو گیا, آئندہ کا زمانہ استعاذہ سے محفوظ ہو گیا. یہ 4 عمل ایسے ہیں, بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا, پورے دین کا خلاصہ, قرآن حدیث کا خلاصہ, صحبت کا خلاصہ. جس نے اس 4 پر عمل کر لیا, اللہ مانا کی صحبت کا بدل اس کو مل جائے گا. صحبت کا جو فائدہ ہے, ایمان محفوظ ہوگا ہمارا بھی, اور رحمت نازل ہوگی, اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ سے ہمارا عمل فرمائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا, دنیا میں بھی کامیاب, سکون ملے گا, آخرت میں بھی کامیاب. یہ 4 عمل کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بزرگوں کی صحبت کا بدل ہے. آج کل ہم سے مجاہدات نہیں ہو سکتے, اللہ والوں کی صحبت میں مجاہدات کرنے پڑتے ہیں, کم سونا پڑتا ہے, کم کھانا پڑتا ہے, اور ایسے مجاہدات کرواتے ہیں ہم تو برداشت نہ کر سکے. ایسے مجاہدات بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. تو اللہ والوں نے کہا یہ 4 عمل کر لو, بزرگوں کی صحبت کا بدل ہو جائے گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی, اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے. مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.